سے دعا برائے ظہور حجت خدا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفِ صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت ابن الحسن علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانت اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ عین اللہ اذن اللہ لقاء اللہ ساک اللہ جنب اللہ امر اللہ خلیفۃ اللہ وسیلۃ اللہ حبل اللہ بہاء اللہ سبیل اللہ صراط اللہ سورۃ اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا غیرت آل ابا حشمت آل ابا مسرت آل ابا منتقم آل ابا وارث آل ابا کے ظہور و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اللہ
बड़ा मुसीबत का दिन है। समझो, और अजीब है कि नाने और निवासे की शहादत का दिन है। जैसे शहादत का दिन एक है, काश दोनों की मज़ारें भी इकट्ठी होती, लेकिन ये नसीब है उम्मत का कि इस घर को इकट्ठा नहीं रहने दिया, और यही इनकी मज़लूमियत है। बड़ा अहम टाइम है। मैं ये आवाज़ तो पूरी दुनिया तक चली जाती है। मैं पहली गुजारिश करने लगा हूँ, आज का दिन अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले सुन्नी शिया मिल के ऐसे मनाएं कि ज़माने को पता चल जाए आज भी मुसलमान मौला हसन के साथ है। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? आज भी मुहिब्ब अहले बैत के साथ है। यानी आज ये मैसेज देने का टाइम है, और ले ले लोग मैसेज। हम कभी भी औलादे रसूल के कातिलों को तस्लीम नहीं करते। क्यों भाइयों, सही है या गलत है? जो नहीं करते दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। नहीं, जितना जितना इनकार है उतना बुलंद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बावाज़े बुलंद सलवात। भाइयों बुजुर्गों, किबला जनाब मोहम्मद हुसैन शाह साहब भी तशरीफ ले आए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार भी हूँ जो शरीके अज़ा हैं। तो मेरे शुक्रिया की हैसियत भी कोई नहीं, जिनका अल्लाह शुक्रिया अदा करे। बंदों के शुक्रिया की क्या हैसियत होती है। बहरहाल ये रस्में हैं, रिवाज है, लफ्ज़े हैं। शाह जी, बेचैनी का दौर है और आप तक बात पहुंच गई तो मेरा ख्याल है मुल्क में नहीं दुनिया में पहुंच जाएगी। तो मेरे लिए आप ही काफ़ी हैं। इंसान परेशान है, मुसलमान परेशान है, शिया कहलवाने वाले परेशान हैं। आखिर इसका कोई हल भी है? तो दुनिया इंसानियत किसी कौम, मुल्क, फिरके, दीन की है तो उनके लिए हमारा मैसेज है, और मोहसिन इंसानियत की मजालिस में ही ये मैसेज जाना चाहिए। इसलिए कि शबीर ही एक ज़ात है जिसके दर हर एक के लिए खुले हैं। तो मैं इंसानों को कहूँगा तुम एक कुरान से बुग़्ज़ रखना छोड़ दो। दुनिया इंसानियत को जलील कर गई है कुरान दुश्मनी। ये लफ्ज़ें तो महफूज हो रही हैं, दाद, ये रवाजी, वो सारा दिन मजलिस पाक होगी। ये पैगाम है और किबला ही पहुंचा देंगे।
قرآن سے دشمنی ذلیل کر گئی ہے انسانوں کو. ان کو مشورہ ہے کہ تم قرآن سے بغض رکھنا چھوڑ دو، اور جس کی زبان سے قرآن نکلا ہے اس کی گستاخی چھوڑ دو. اور مسلمانوں کے لیے مشورہ ہے کہ تم بغض علی چھوڑ دو. تمہیں ذلیل کر گیا ہے مولا علی کا بغض. توجہ ہے جناب. اور رسول ثقلین نے فرمایا تھا، یہ سنی شیعہ کتب میں لکھا ہے، لو اجتماع الخلائق علی حب علی ابن ابی طالب، اگر مخلوق حیدر کرار کی محبت پہ اتفاق کر لیتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. تو یا بغض علی کہہ لو یا جہنم کہہ لو، معنی ایک ہی ہے. تو لہذا مسلمانوں ضلالت کے گھروں سے نکل جاؤ گے اگر حیدر سے پیار شروع کر دو تو. اور یہ جو محب اہل بیت ہیں، جو شیعہ کہلوا رہے ہیں، ان کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ خدا را تم سب کسی موڑ پہ بھی کون کہے کسی کی نہ سنو، مولا علی کی ولایت کا انکار کرنا چھوڑ دو، تو تمہیں عزت نصیب ہوگی. ہم شیعہ نہیں، ہم ہیں محب. یہ حدیث قصہ سنی ہے نا آپ نے، شیعتنا و محبینا، ہمارے شیعہ اور ہمارے محب. شیعہ اور ہے، محب اور ہے. شیعہ وہ بلند مرتبے والے ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم جیسا خلیل بھی شامل ہونے کی تمنا کرتا ہے. تو ہم سارے ہیں محب. توجہ ہے جناب. تو یہ جتنے حبدار ہیں ہمارے پاس ایک دلیل ہے حبدار ہونے کی. شیعہ کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو. تو بننا چاہیے شیعہ. بنانے والے کوئی ہوں گے، ان کے در پہ جاؤ گے، کچھ سیکھو گے تو پھر شیعت کی سمجھ آئے گی. تو حبدار ہیں تو حبداری کا کوئی ثبوت دلیل تو وہ بھی چھانے جائیں گے. ایسے نہیں چھانے جاؤ گے، چھانے جاؤ گے. ہمارے پاس حبداری کی دلیل ہی ایک ہے کہ اے آل محمد، تمہارے دشمنوں پہ ہم تبرہ ضرور کرتے ہیں. جو کرتے ہو جناب، جتنا جتنا کرتے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیات، یزیدیات، نعرہ حیدری. یہ ہمارا دین ہے، حبداری کی دلیل ہے. یہ بھی چھوڑ گئے تو پلے کچھ بھی نہیں رہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں تھوڑی دیر قبلہ محمد حسین شاہ صاحب کو مجلس سنانا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں مل کے سلوات، کہتے ہیں نا جی، مل کے نعرہ حیدری کہتے ہیں. مل کے اکٹھے ہو کے بیٹھو جی، فاصلے چھوڑو. میں نے تو آپ کو نہیں کہا جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو، لیکن جس نے کوئی اور ہوتا تو اس نے کہنا تھا نا جی اکٹھے ہو کے بیٹھو. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کہتے ہو مل کے سلوات، بآواز بلند سلوات، مل کے نعرہ، بلند نعرہ، مل کے بیٹھو، تو اللہ کے بندو مل کے سلوات ہے تو پھر تم آپ سارے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ جو تم مل کے بھی کہہ رہے ہو نا، کسی اپنے مقصد کے لیے کہہ رہے ہو، ملانا نہیں تم چاہتے. کیوں جی؟ ہمیں ملنا چاہیے یا نہیں؟ بولو تو صحیح. اور مل کے کا مطلب یہ ہے
کہ جب مل کے یا علی کہہ لیا تو ایک دوسرے سے بغض رکھنا چھوڑ دو. حیدری مل کے صلوات پڑھ لی تو پھر ایک دوسرے سے نفرت نقصان سوچنا بھی چھوڑ دو. ہاں اگر یا علی بھی کٹھے کہا صلوات بھی کٹھی پڑی تو پھر بھی ایک دوسرے کا نقصان کیا تو پھر مل کے یا علی نہیں کیا بلکہ منافقت کی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر نہ کھرا یا علی ہے نہ کھری صلوات ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ آپ مل کے کہیں گے تو پھر دل بھی مل جائیں گے. ملیں گے یا نہیں؟ تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جس کسی نے بھی زیادتی کی ہے نا مولا کی خاطر اس کو معاف کر دو. یہ ہے مل کے نعرہ حیدری، یہ ہے مل کے صلوات. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ دوسری بات، تھک تو نہیں گئے ہو؟ شاہ جی کی خدمت میں عرض کرنا ہی چاہتا ہوں. دیکھو جی میرا یہ قد نہیں کہ میں بڑی بڑی باتیں کروں. ذاکرین ایک مقدس منصب ہے اور میرے استاد معظم نے فرمایا کہ جس کا ذاکر ہوتا ہے نا اس کا وہ نافرمان نہیں ہوتا. ذاکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کا ذاکر ہے اس کا نام. تو میں عرض کروں گا یہ اب محفوظ تو ہو رہی ہے، ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، ہم ذاکر ہیں تو راہبر نہ بنے. یہ تمہارا قد نہیں، یہ باتیں ایسے فضول نہ کہو. ذاکر ہو ذاکری بن کے رہیں، بس مولا کے ذاکر ہیں. اس سے شیعت کی تذلیل ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے. داد شاہ تو مل جاتی ہے اور خوش آمدی بھی آپ کو ہر ضلع میں مل جاتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل طور پہ یہ قوم کی تذلیل ہوتی ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ جن میں مثلاً آپ کا وضو کلپ چڑھا ہے. یہ کیوں چڑھا رہے ہو جی؟ وضو کر رہے ہو تو کیوں کلپ یہ چڑھا رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہمارا وضو دیکھو اور قوم وضو کرے؟ یہی مطلب ہے؟ تو وہی غلط ہے. اور خدا کے بندو حیا کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ جب تمہارا وضو ہی ٹھیک نہیں تو کلپ کیوں بنا رہے ہو؟ مجھے آج کسی نے دکھایا ہے، دل کو تکلیف ہوئی ہے. اور یہ میں عرض کروں گا، میں ایسے تو باتیں کرنے والا بندہ نہیں ہوں. شاہ جی وضو غلط ہے، کلپ چڑھا ہوا ہے، سر تے پگ بننی ہے ذاکری دی. تو یہ تم ذاکری کی تذلیل کر رہے ہو کہ خدمت کر رہے ہو؟ تو خوش آمدید ہے تو انو ہر ضلع چ لب جانے نے، اس کے تو کچھ نہیں ہے. میں روایت میں پڑھا ہے کہ 18 سال کا سید 20 سال کا غیر سید اگر اس کے یہ واجبات درست نہ ہوئے تو قائم کے دور میں مارا جائے گا. کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مثلاً کلمہ، وضو، غسل، نماز. بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ درست کرنے چاہیے، سب کو آنے چاہیے. اگر تم مولا کا ظہور چاہتے ہو تو یہ درست اپنے گھر سے کرو، مولوی صاحب سے کرو. اور کلپ چڑھے ہوئے ہیں جی وہ کلمہ پڑھا رہا ہے، کلمہ غلط پڑھا رہا ہے. کلپ چڑھے ہیں جی وہ وضو کر رہے ہیں جی وضو باطل کر رہے ہیں. تو اب جنہیں وضو نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا،
یہ امام کے رابطے والے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قائم کے دور میں تو مارے جائیں گے یہ جنہیں یہ درست نہ ہوا. تو لہٰذا میں عرض کروں گا ہم سب میں ہی غلطیاں ہیں، تو ہمیں اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے کہ جو ہم ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جی کہ نہیں؟ آخر میں نے بڑا آپ کا ٹائم لیا ہے. یہ میرا عرض کرنے کا مطلب ہے کہ جو ہم ہیں نہیں نا وہ بنے نا. بس ذکر کے صدقے میں وہ کام چل رہا ہے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. تو پھر اہم ترین کام ہے دعا. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اب میں دعا پہ 2 منٹ بات کرنی ہے. یہ شاہ جی دعا کے لیے ہم دستے دعا بلند کیوں کرتے ہیں؟ اور مجلس میں آؤ تو یہاں ہوتی ہی دعائیں ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کیسے دعا مانگتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے. کیوں بھائیو؟ ذرا اٹھاؤ تو صحیح. نہیں، ہاتھ اداب دعا میں ہے کہ اس طرح دونوں ہاتھ ملے ہوں، چہرے کے برابر ہوں. یعنی یہ پیالہ بنائیں، کاسا بنائیں. فقیر کا کاسا ہے تو کاسے میں سوراخ نہیں ہوتے تاکہ نیچے نہ گر جائے. تو یہ کاسا بنا کے ہم مانگتے ہیں. فقیر ہیں اس در کے. تو اب مانگتے ہیں تو ہاتھ بلند کیوں کرتے ہیں؟ توجہ ہے جناب؟ پکارتے ہیں اللہ کو، ہاتھ کرتے ہیں بلند. تو کیوں؟ اللہ نیچے نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہے، اوپر کیوں ہاتھ کرتے ہیں؟ دیکھو جی یہ اہم بات ہے یا نہیں میرے بھائیوں؟ اگر یہ میں کہتا ہوں یہ تو اکابرین کو پتہ نہیں، عوام کا میں کیا کروں. اگر ان اکابرین کو ہی پتہ ہوتا تو آل محمد سے اتنا بغض نہ رکھتے، ہاں، اور اتنی گستاخی نہ ہوتی. دوستو ہم ہاتھ اس لیے بلند کرتے ہیں، اوپر اللہ نہیں، اللہ کا عرش ہے. کیا ہے شاہ جی؟ کیا ہے؟ عرش ہے. اب میں یہاں اجازت لینے لگا ہوں. اگر میری بات یہ اتنے بندوں تک پہنچ گئی تو زمانے تک پہنچ جائے گی اگر یہ امین ہوئے تو. یہ میں ذمہ داری چھوڑ رہا ہوں شاہ صاحب پہ. دیکھو جی عرش پہ اللہ نہیں، جو بیٹھے وہ اللہ نہیں، تو پھر عرش پہ کون ہے؟ اللہ نے عرش وقف کیا ہے مصطفیٰ کی نالین کے لیے. توجہ ہے جناب؟ عرش پہ عرش والے ہی رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے ہم دستے دعا بلند کرتے ہیں عرش کی طرف. تو عرش یاد رہے اور عرش پہ رہنے والے یاد نہ رہے تو کیا مانگا ہے؟ اور اسی لیے امام صادق سے پوچھا کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سن رہے ہو جی؟ ہم دعا مانگتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میرے سردار نے فرمایا جس کو پکارتے ہو اس کی معرفت جو نہیں رکھتے. جو عرش پہ بیٹھے وہ تو اللہ ہی نہیں. تو معرفت یہی ہے نا کہ عرش پہ کوئی اس کے قائم مقام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آ گئی ہے جی میری بات کی؟ دوسرا جملہ امام نے فرمایا، پوچھا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو سردار نے فرمایا جو ایک لقمہ حرام کا کھا لے 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم نے ہاتھ بلند کیے تو عرفان بھی بلند ہو.
اور پھر رزق بھی بلند ہو. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ رزق گھٹیا تو آواز بلند سے کام نہیں چلے گا. عرفان بھی رزق بھی. اب میرے ساتھ ہو جی. آخری بات کرنے لگا ہوں اور اجازت مانگنے لگا ہوں. شاہ جی ہاتھ بھی بلند ہو، عرفان بھی بلند ہو، رزق بھی بلند ہو، تو پھر حرف دعا بھی تو بلند ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب حرف دعا بلند کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ دعا گو عرفان بھی اس کا بلند ہے، رزق بھی اس کا بلند ہے؟ اس کے حرف دعا سے ہی پتا چلے گا کہ کتنا بلند ہے. اب میں حرف دعا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں جو سب سے بلند ہو. یہ ہے میرا پیغام ذاکرین کے نام، علماء کے نام، ماتمی کوروں کے نام، سادات کے نام، زواروں کے نام. بتاؤ جو حرف دعا بلند ہوں. اگر گنجائش ہو تو اس پہ میں 2 منٹ بات کروں. کیوں بھائی پچھلے بندوں کی بھی مرضی ہے جی. شاہ جی یہ میں اس لیے بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اس بات کو ضرور اس دن کے ذمہ داری سمجھتے ہوئے، آج رسول کا گھر لٹ گیا ہے، ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ پارٹی گروپ یہ وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف آج مظلوم کے لٹے گھر کا خیال رکھتے ہوئے میری بات سن رہے ہوں گے. ایز اے سید بھی اچھا جی دعا جو مانگی جاتی ہے جی شاہ جی قبول ہو جائے تو پھر حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی دعا، چلو میں اس کو، دعا آپ کی ایک خواہش ہوتی ہے نا، تمنا ہوتی ہے. جب تمنا خواہش پوری ہو جائے تو خوشی ملتی ہے. سن رہے ہو جی؟ دعا کی قبولیت کے بعد کیا حاصل ہوتی ہے؟ مسرت. بیٹا نہیں دعا مانگی، مسرت حاصل ہو. دیکھو جی میں روح پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہاں پتہ نہیں زندگی موت کا، یہ تو آپ کا یہ کرم ہی ہے سرکار کا کہ ہم اکٹھے ہیں. پھر موقع نصیب ہو یا نہ ہو خوشی حاصل ہوتی ہے نا. اب میرا آپ سے سوال ہے، بیٹا نہیں مل گیا خوشی حاصل ہو گئی، بیوی نہیں خوشی حاصل ہو گئی، مکان نہیں خوشی حاصل ہو گئی. 1 منٹ میری طرف تو دیکھو یار. خوشی حاصل ہو گئی. ہر شے فنا ہے، فنا ملے تو خوش ہوتے ہو، بقا کیوں نہیں مانگتے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ذرا تھوڑا سا حرف دعا تو بلند کرو. یہاں ہی میں اگر سمجھا سکا تو بات ایک ہی ہے شاہ جی. خوشی بانی مجلس کو یہ ہو جائے وہ ہو جائے ٹھیک ہو جائے وہ سارا کچھ ہو جائے تو خدا کے بندو ذرا دیکھو تو صحیح. اب شاہ جی میں اس پہ لمبا ٹائم نہ لوں، آپ کی فراست کے سہارے میں جملہ کہہ کے جانے لگا ہوں کہ دستے دعا ہیں عرش کی طرف بلند، تو پھر حرف دعا بھی بلند. میری سمجھ میں اس کے آگے نہیں. اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ مجھے بھی سمجھا دے. پھر فرش والوں کی خوشیاں نہ مانگے، عرش والوں کی خوشیاں مانگے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر کس کی خوشیاں مانگے؟ عرش والوں کی، کہ وہ کبھی جیسے آباد تھے عرش پہ، فرش پہ آباد نظر آئے. کیوں جی اس سے بڑی کوئی اور بولو خدا واسطے
کوئی اس سے بڑی دعا ہے جی کہ عرش والوں کے گھر خوشیاں آئیں، عرش والے پھر اکٹھے ملے؟ وہ حدیث قصہ پڑھتے ہو تو تمنا کیوں نہیں کرتے جیسے کبھی آباد تھے پھر آباد نظر آئیں؟ آباد ہونا ہے یا نہیں؟ کب؟ نہیں، اب میرا یہ حق ہے کہ آپ کو چپ نہ رہنے دوں۔ اب کب آباد ہوں گے؟ بولو جی، امام زمانہ کے ظہور کے بعد سارے سردار واپس آئیں گے اور خوشی سے آل محمد کا گھر بھرپور ہوگا، پاک علی اکبر کی بارات ہوگی، بنر پاک کا ولیمہ ہوگا۔ کیوں دل نہیں چاہتا جو ان کے عزادار ہیں وہ ان کی خوشیاں بھی دیکھیں؟ چاہتا ہے جی؟ جتنا جتنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بھائیو، اتنی میری آپ سے گزارش تھی، تو اب ہماری اپنے لیے اس سے بڑی کوئی دعا نہیں کہ آل محمد کا گھر آباد ہو، ان کے پاک لال کا ظہور ہو، سرکار کی ظاہراً شاہی آئے، ہم اس لشکر میں شمار ہو جائیں۔ کیوں جی، اس سے بڑی کوئی دعا ہے؟ ہم اس لشکر میں۔ اور شاہ جی میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت بالکل قریب ہے، یہ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اگر سن رہے ہو تو میں بات کرنے لگا ہوں۔ اس لیے کہ بالکل نقاب الٹے جا رہے ہیں۔ کسے سمجھ آئیے میں کیا کہا ہے؟ چہروں سے نقاب الٹے جا رہے ہیں۔ ظہور ہوگا جب ملعون علیحدہ ہو جائیں گے، مومن علیحدہ ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی شجرے ہی علیحدہ ہو جائیں گے۔ مولا علی کی تلوار چھوڑ دیتی تھی نا، کس کو؟ جس کی نسل میں 40ویں نسل میں بھی علی والا آنا تھا۔ تو اب وہ وقت قریب آ گیا ہے، بالکل بالکل علیحدہ ہو رہے ہیں۔ حسینیت بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے، یزیدیت بھی آ گئی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ آ گئی ہے یا نہیں؟ تو پھر آ گئی ہے تو آنے دو۔ ساری یزیدیت جب اکٹھی ہو جائے گی تو پھر ذوالفقار چلنا شروع ہو جائے گی۔ تمہارا دل چاہتا ہے یا نہیں کہ چلے یا نہ چلے؟ جتنا دل چاہتا ہے چلے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اور دیکھیے سنی بھی سمجھ گئے ہیں، شیعہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ کچھ ادھر ڈاکو آ گئے، کچھ ادھر ڈاکو آ گئے، کچھ ادھر سے لوٹا، کچھ ادھر سے لوٹا، لیکن سلام ہے ہندوستان کے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ، جو اہل سنت کے پیشوا ہمیں پکا پتہ بتا گئے کہ کوئی ڈاکو سنی شیعہ کو لوٹ ہی نہ سکے۔ انہوں نے کہا لوگو کسی دھوکے میں نہ آنا، نہ داڑھی دیکھنا، نہ مسجدیں دیکھنا، نہ محراب دیکھنا، نہ تلاوتیں دیکھنا، نہ تنظیمیں دیکھنا، کچھ نہیں دیکھنا، بس ایک دیکھنا، دین است حسین۔ کیا دیکھنا ہے؟ مولا حسین دین ہے۔ تو دین است حسین کا مطلب ہے دین است حسن۔ حسن بھی دین ہے، حسین بھی دین ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو آئے وہ کہے یزید بھی دین ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے بالکل علیحدہ ہو گئے ہیں۔ سنی شیعہ کٹھے ہو کے ایک ہی نعرہ ہے دین است حسین، دین است حسن، دین است علی۔ نہ ہم کسی کے گستاخ ہے، نہ بے ادب ہے، نہ دشمن ہے، نہ منکر ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ دشمن ہے۔ ہمارا ایک ہی ہے فیصلہ، دین است علی،
دین است حسن، دین است حسین، دین است سیدہ، دین است قائم۔ جن کا یہی دین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اللہ ہمیں اس دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمان ہے کہ تم، سرکار فرماتے ہیں میرے ظہور کی کثرت سے دعا مانگو، اسی میں تمہاری مشکلات کا حل ہے۔ تو جو بیمار بھی ہو وہ خود سرکار کے ظہور کی دعا مانگے تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمان ہے کہ صدقے سے بیماروں کا علاج کرو، تو سرکار کا صدقہ بھی دو۔ اب باضابطہ طور پہ میں گزارش کروں گا، اگر آپ کہیں تو سرکار کے لشکر میں شامل ہونے کی جو دعا ہے وہ میں سناؤں آپ کو؟ کیوں جی، ٹائم ہے جی، 2 منٹ سناؤں جی؟ یہ دعا ہے عربی میں، امام صادق نے فرمایا، ترجمہ بھی ہے، لیکن ایک بزرگوار ہیں جنہوں نے سرائکی میں ترجمہ کیا ہے۔ تو ذاکری سرائکی ہے نا، تو چاہیے تو ذاکروں کو تھا کہ اس کا ترجمہ کرتے، اور سلطانوں کو چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ترجمہ میں آپ کی خدمت میں سرائکی میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بھی ذاکری نے ہی خدمت کی ہے۔ اے نور عظیم دا رب خالق، رب کرسی تین سڑوایا ہے، پرجوش سمندران دا خالق، توریت کو تین بھجوایا ہے، زبور انجیل دے لہجے وچ تین اپنا آپ دسایا ہے، دپ چھانکوں وقت دے ول ڈھل وچ تین خود پروان چڑھایا ہے، قرآن عظیم وی تین گھلیا ملکوت تیڑے پروردہ ہن، جتنے بھی نبی یا مرسل ہن تیڑا نمک نعیمی خوردہ ہے۔ میں تے کو سوال کریں دا ہاں کیوں جو ارحم ذات رحیم ہے تو، رخ پاک دے نور دا واسطہ ہائی کر کرم جو اصل کریم ہے تو، رخ پاک دے نور دا واسطہ ہے یعنی وجہ اللہ دا واسطہ ہے، ہائی واسطہ روشن مکھڑے دا کیوں جو صاحب ملک قدیم ہے تو، حیو قیوم ہے ذات تیڑی خود خالق علم علیم ہے تو، اون نام دا تے کو واسطہ ہے جے ارض و سما چمکایا ہے، اون نام دا واسطہ ہائی جے کل خلقت تے کرم وسایا ہے، اے او زندہ جڑا ہر زندہ تو پہلے ہا اتے زندہ ہا، نہیں واقف کوئی ہے جا زندگی تو تڑا نور تڑا تا بندہ ہا، مارن تے جیوامن والا ہے تڑ کرم دا سج رخشندہ ہا، تڑا نور حیات دا موجب ہا جڑا کچھ بھی نہا دا نندہ ہا، تیری ذات سوا کوئی نہیں اللہ، تیری ذات سوا معبود نہیں، کونین دا خالق باج تیڑے ساڑی کوئی منزل مقصود نہیں۔ ہون جی اسی مشرک ہیں جی، مجلس شرک پہ آندہ ہے جی۔ ساڑا خالق ساڑے وارث تائیں ساڑے لکھ صلوات سلام پچا، ساڑا وارث قائم امر جلی ہادی کل اتے اصل خدا، اے ساڑا جرم ہے، ساڑا وارث کون ہے؟ قائم ہے۔ تو طرفوں ہر ایک مومن دے سلوات انہاں تائیں خود پچوا، بھائیں وسدہ مشرق مغرب وچ یا ساحل جبل دا ہے وسدہ، بھائیں دشت و بحر وچ کوئی رہندہ ہے اندے سجدے سلام وصول ہوون، میڈے وارث دی درگاہ دے وچ کل عجز و نیاز قبول ہوون، میڈی والدہ والد دی طرفوں ایسی سلوات پچا خالق، ہووے زینت عرش الہی دی کر او سلوات عطا خالق، ہم عدد ہوئے تیڑ کلمیاں دی ایسی سلوات وسا خالق، تعداد گنن جندی ہو مشکل ہوئے تیڑی حد رضا خالق، تیڑا علم کتاب پر تھی وے ساڑے اتنے سجود سلام ہوون، یہ ساریاں چیزاں میں چانداں ساڑے وارث پاک دے نام ہوون۔ میڈا خالق اج دے روز دی میں تجدید عہد کریندہ ہاں، یا جے تائی دمہن زندگی دے این عہد دی نیت بدیندہ ہاں، وارث دے عہد تے بیعت دا پہ اج تو کلادہ پیندہ ہاں، پاندے ہو نا پہ
میڈے گل پٹارے وارث دا پہ عبدی نیت ڈھگیندا ہاں میں کو دے توفیق جو حشر تائیں یہ پٹا میڈے گل ہووے بیعت دا گلا دا گردن وچ بن زیب وفا پال پال ہووے میڈا خالق میں کو وارث دے انصار دے وچ شامل فرما کوئی آمین نہیں پہ آخ دے کرا نصرت میں صدا وارث دی میں کو اتنی کر توفیق عطا وارث دے تحفظ دی خاطر میڈی تھی وے لکھ جند جان فدا کدی مجلس چے بھی دعا مانگ لئی کرا عمل احکام تے بہن جلدی وارث دا محافظ عبد بنا ان دی ذات تو میں تاجیل کراں ان دی نصرت وچ میں جان دیواں کر بخت بلند ان دے قدماں وچ کر زندگی میں قربان دیواں کیوں جی یہ دینا لوگ کو وڈی دعا ہے وے ساڑے واسطے تیری ذات ہے موت کو خلق کیتا میڈی اے منظور دعا ہووے ان دے پاک خروج تے میڈے وچ تیری موت جہائل آ ہووے وسے ویڑا جا میڈے وارث دا خوشیاں دا جشن بپا ہووے کڈے ایویں میں کو کفن وچوں میڈا کفن لباس دی جا ہووے میں کفن کو چھڑک کے انج دوڑا میڈے ہاتھ دے وچ تلوار ہووے ان دے ساڑھتے میں لبیک آکھا میڈا نیزہ آتش بار ہووے کیوں بھائی یہ تمنا ہے وے کہ نہیں ہے تھی میں شامل ان دے لشکر وچ کرا نصرت دی ہر رسم ادا جلدی حمد کریں دے تو خالق دکھوج نوروں پیشانی دا جلدی طلعت وچ ہے جھلک تیری دکھا اون چہرہ توحید نما میڈی آنکھیاں کو تو وارث دے دیدار دا جلدی کجل پوا تاجیل ہوئے ان یا خوشیاں وچ ان دا پاک خروج آسان ہوئے ونجے رستہ کھل ان یا خوشیاں دا ان دا نافذ ہر فرمان ہو دل کر دے کہ نہیں کر دے کرے حجت تمام زمانے تے ہوئے نافذ ان دا حکم جلی بن ان دے بازو سجن یکے تھیوے ظاہر ہر تے نور نبی معمور ہو جگ ان دے کرم کنوں کرے زندہ خلق کو پاک سخی تیڑی دھرتی مردہ تھی گئی ہے دیوے حسن دا چن خود آ زندگی تیڑا ہر فرمان ہے حق خالق ہن ظلم جہان تے چھایا ہے نہیں بہرو بر محفوظ رے انج خلقت ظلم وسایا ہے کر وعدہ پورا ہن خالق تھی ظاہر تیڑا پاک ولی کیوں نہیں آمین آکھو تے صحیح یار جیڑا سین دے جگر دا ٹکڑا ہے آوے جلدی او ہم اسم نبی آوے فاتح عالم دنیا تے مٹے باطل دی ہر بدبختی کل کفر دیا ببریاں بیر کرے حق قائم ہوئے جگ تے صحیح جنہ مظلومین دا دنیا تے نہیں گھنن والا کوئی خون بہا انہ مظلومین دی جائے پناہ اوے بن کے حسن دا مائے لکا قرآن دے حکم معطل ہن مصحف دا پالن ہاراوے اعلام دین تے سنت دا بن محکم پاک حسار آوے شالا ہر دکھ تو محفوظ رے کل گھر دا پاک سنگار آوے ٹھر نکھیاں حسن دے نانے دیاں کیوں نہیں جی آمینہ ٹھر نکھیاں حسن دے نانے دیاں ٹھر نکھیاں حسن دے نانے دیاں ویڑے دا بخت بہار آوے ان دے ہر حبدار تے ترس چکر گھر پاک دے کل دکھ دور چکر کار کرم سکو ساڑے وارث دیاں خوشیاں چا دکھا مسرور چکر دکھ دور ہومن ای امت دے کیوں حائل ہن تائیں پردہ ہے ان دا پاک خروج تا دشمن کو ہر ویلے دور نظر دائے ساکو نیڑے ڈس دیاں ہن خوشیاں محسوس ایمیں دل کردہ ہے ساڑے وارث پاک کو دے خوشیاں کیڑا باج تیڑے ڈس پھردہ ہے تو اپنی رحمت دے صدقے اے ارحم رحم دی چھان کر دے کونین دیا ساریاں خوشیاں تو ساڑے وارث پاک دے نہ کر دے آخری ہاتھ مار کے ران تے آہدے ہیں اے عالم دا سلطان آقا الاجل اجل یا مولائی یا صاحب الاسر والزمان آقا نہیں کہیں کو غم تیڑی غیبت دا ہے انگل دا ارمان آقا تیڑے ہجر فراق تے غیبت تو ہے آئی ہونٹاں تے جان آقا
جعفر دا سخی ایو کرم چکر ہن غیبت دا گھنڈ چا سونا ہے دنیا رب کو ترس گئی دیدار دی جھلک دکھا سونا اللہ کرے اس مجلس پاک چی سانو اس سردار دی جھلک دیکھنی نصیب ہوئے تو انو سردار دے اس ذکر پاک دے صدقے سلطان زمانہ دی وفا نصیب ہوئے او دے لشکر شمار نصیب ہوئے تے ظالمہ دا مقابلہ کرن دی توفیق نصیب ہوئے رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بسم اللہ